آج ہم بات کریں گے فورپاس کے ایک نئے انیشیٹو کے حوالے سے۔ تمام وائلڈ لائف لور اس ادارے سے بخوبی آگاہ ہوں گے۔ فورپاس نے پاکستان سمیت دنیا بھر میں جانوروں کی فلاح و بہبود اور ریسکیو کے لیے اہم کردار ادا کیا اور کر رہا ہے۔ اسلام آباد کے مرگلا زو سے 51 ہاتھی کی کمبوڈیا منتقلی، کراچی میں افریقن ہاتھی مدوبال اور اس کی بہنوں کی ملاقات، اور مختلف علاقوں سے میلے ٹھیلوں میں رقص کرنے والے ریچھوں کا ریسکیو کرنا، ان اقدامات نے نہ صرف عوامی شعور میں اضافہ کیا بلکہ جانوروں کے تحفظ سے متعلق پالیسی اور ادارہ جاتی اصلاحات کی راہ بھی ہموار کی۔ آج بنیادی طور پہ ہم فورپاس کی عالمی سطح پر شروع کی گئی ویئر اٹس کائنڈ برانڈ ڈائریکٹری کی بات کریں گے، جس کے ذریعے صارفین یا بائرز کو یہ آگاہی دی جاتی ہے کہ ان کے زیر استعمال برانڈز، ان کے پریکٹسز اور ان کے آپریشن کس حد تک اینیمل فرینڈلی ہیں، کہ جانوروں سے جو پروڈکٹس لی جاتی ہیں جیسے کہ وول، ان کے ہیئر، ان کی سکن، اور جن سے فیشن اور سپورٹس کی پروڈکٹس بنائی جاتی ہیں، کیا ان کے پریکٹسز ظالمانہ تو نہیں، اور وہ زندہ جانوروں سے سکن یا پلکنگ تو نہیں کرتے۔ اگر ہم اس ڈائریکٹری کی بات کرتے ہیں تو فورپاس برانڈز کو 4 ڈائمینشنز میں ریٹ کرتا ہے، اور ان میں سے جو پہلی ہے دیٹ از اوائڈ لائیو لیمب کٹنگ ان وول۔ لائیو لیمب کٹنگ ایک انتہائی ظالمانہ اقدام ہے کہ زندہ بھیڑوں سے ان کا سکن اتارا جاتا ہے۔ اس حوالے سے آسٹریلیا ایک انتہائی مشہور ملک ہے جو کہ بھیڑوں کے حوالوں سے ایک انتہائی بڑی منڈی ہے۔ وہاں پر کیا کیا جاتا ہے کہ ایک خاص قسم کی بھیڑ جس کو میرینو کہا جاتا ہے، اور وہ بھیڑ اپنے وول کے پروڈکشن کے حوالے سے انتہائی مشہور ہے، اس وجہ سے اس کو پریفر بھی کیا جاتا ہے۔ اس کے اوپر اکثر و بیشتر پیراسائٹس کا اٹیک ہوتا ہے، تو ان پیراسائٹ کے اس حصے کو اتارنے کے لیے زندہ بھیڑوں سے وہ جو سکن کا حصہ ہے وہ اتارا جاتا ہے، جس میں نہ جانوروں کو بے ہوش کیا جاتا ہے، نہ ان کو کوئی پین کلرز دیے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک انتہائی غیر انسانی عمل ہے جو کہ مختلف برانڈز اس کے اوپر عمل پیرا ہیں۔ جو دوسری ڈائمینشن ہے جس کے اوپر ان کو ریٹ کیا جاتا ہے وہ ہے اوائڈ لائف پلکنگ ان ڈاؤن۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو اسپیشلی جو برڈز ہیں، جو پرندے ہیں، ان میں سے ہنس اور بطخیں، ان کا استعمال زیادہ کیا جاتا ہے۔ ان پرندوں کے اندرونی جانب جو سافٹ فیدرز ہوتے ہیں انہیں پلک یا نوچا جاتا ہے زندہ حالت میں، اور جانور اور وہ پرندے انتہائی تکلیف میں ہوتے ہیں، اور یہ انتہائی ایک غیر انسانی عمل ہے۔ جو تیسری کنڈیشن ہے جس کے اوپر برانڈز کو ریٹ کیا جاتا ہے وہ اوائڈ فر، کہ فر کا استعمال یا فر کا حصول جانوروں سے کم ہو۔ اور جو آخری ڈائمینشن ہے وہ ہے ریڈیوس یوز آف اینیمل مٹیریل، کہ جانوروں سے جو ہم مٹیریل حاصل کرتے ہیں ان کا استعمال کم سے کم ہو۔ پھر اس حوالے سے ان کو مختلف کلرز ایلوکیٹ کیے جاتے ہیں کہ یہ برانڈز کس حد تک اینیمل فرینڈلی ہیں۔ تو اس حوالے سے 4 کلرز ایلوکیٹ کیے جاتے ہیں: گرین، یلو، اورنج اور ریڈ کلر۔ اگر کسی برانڈ کو گرین کلر ایلوکیٹ کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پریکٹسز اور اس کے آپریشنز انتہائی پازیٹیو ہیں۔ یلو کلر کا یہ مطلب ہے کہ وہ پروگریس کر رہے ہیں برانڈز۔ اورنج کلر کا یہ مطلب ہے کہ ان کو کافی زیادہ امپرومنٹ کی ضرورت ہے، اور ریڈ کا یہ مطلب ہے کہ وہ برانڈز اس حوالے سے کوئی بھی ایکشن نہیں کر رہے۔ ہم آپ کے سامنے فورپاس کی جو ڈائریکٹری ہے اس کا اسکرین شاٹ بھی شیئر کر رہے ہیں، یہ آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، اور آپ کے سامنے ہے کہ ایڈیڈاس جیسے مشہور برانڈز بھی اس عمل پر پوری طریقے سے کام نہیں کر رہے۔ لیکن جو اچھی بات ہے کہ فورپاس کے ساتھ 300 سے زائد برانڈز اس ڈائریکٹری میں رجسٹرڈ ہیں، اور ان برانڈز نے یہ کمٹمنٹ کی ہوئی ہے کہ 2030 تک 68% 68% برانڈز اپنے آپریشنز اور اپنے پروسیجرز میں جو لائیو لیمب کٹنگ ہے اس کو ختم کریں گے۔ 81% نے یہ کمٹمنٹ کی ہے کہ وہ فر کا استعمال بند کر دیں گے۔
10% نے یہ کمٹمنٹ کی ہے کہ وہ لائف پلکنگ جو برڈ سے کی جاتی ہے اس کو وہ ختم کریں گے، اور 2% نے یہ کمٹمنٹ کی ہے کہ اینیمل ڈرائیوڈ مٹیریل وہ اس کا خاتمہ کریں گے۔ تو یہ تو تھی 4 پاز کی بات۔ تو ان کے اس اقدام سے ہمیں چاہیے کہ یہ پریکٹسز اور پروسیجر ہم پاکستان میں بھی لائیں۔ آپ کو شاید علم ہوگا کہ ڈرگز اور اسلحے کی جو غیر قانونی تجارت ہے، اس کے بعد جو سب سے بڑی غیر قانونی تجارت ہے وہ وائلڈ لائف کی ٹریفکنگ ہے۔ یہ جو وائلڈ لائف کی ٹریفکنگ ہوتی ہے، اس کا بنیادی طور پہ جو استعمال ہوتا ہے وہ نمائش، ادویات یا فیشن انڈسٹری میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان اقدامات کی حوصلہ شکنی کریں، اور ہم پاکستان میں بھی اس طرح کی کیٹیگرائزیشن لیں جس میں برانڈ کو کیٹیگرائز کیا جا سکے کہ برانڈز کس حد تک ماحول دوست پالیسیز استعمال کر رہے ہیں، اور ان اقدامات سے ہم جانوروں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر سکتے ہیں، اور ہم ایک ذمہ دار، اخلاقی اور پائیدار مارکیٹ کی بھی بنیاد رکھ سکتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔